السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حکایت بیان کی ہے جس کو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ ایک دفعہ رومیوں اور چینیوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ رومیوں نے کہا ہم اچھے کاریگر ہیں اور چینیوں نے کہا ہم اچھے کاریگر ہیں۔ جب بادشاہ کے سامنے یہ مقدمہ پیش ہوا تو بادشاہ نے کہا تم اپنی کاریگری دکھاؤ، اس کے بعد کاریگری کا موازنہ کر کے فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اس کی صورت یہ اختیار کی گئی کہ بادشاہ نے ایک مکان بنوایا اور اس کے درمیان پردے کی ایک دیوار کھڑی کر دی۔ چینیوں سے کہا نصف مکان میں تم اپنی کاریگری دکھاؤ، اور رومیوں سے کہا کہ آدھے مکان میں تم اپنی کاریگری کا نمونہ پیش کرو۔ تو چینیوں نے دیوار پر پلستر کر کے قسم قسم کے بیل بوٹے اور پھول پتے رنگ برنگ کے بنائے اور اپنے حصے کے کمرے کو مختلف نقش و نگار اور رنگا رنگ بیل بوٹوں سے گل و گلزار بنا دیا۔ ادھر رومیوں نے دیوار پر پلستر کر کے ایک پھول پتا نہیں بنایا اور نہ ہی کوئی ایک بھی رنگ لگایا، بلکہ دیوار کو پلستر کر کے اس کو صاف کرنا شروع کر دیا اور اس کو اتنا شفاف اور چمکدار کر دیا کہ اس میں آئینہ کی طرح صورت نظر آنے لگی۔ جب دونوں نے اپنی اپنی کاریگری ختم کر لی تو بادشاہ کو اطلاع دی گئی۔ بادشاہ آیا اور حکم دیا کہ درمیان سے دیوار نکال دی جائے۔ جیسے ہی درمیان سے دیوار ہٹی، چینیوں کی وہ تمام نقاشی اور گلکاری اور رومیوں کی دیوار پر یعنی ان کی تمام جو کاریگری تھی رومیوں کی دیوار پر نظر آنے لگی، اور وہ تمام بیل بوٹے رومیوں کی دیوار پر منعکس ہو گئے، جسے رومیوں نے صاف کر کے آئینہ بنا دیا تھا۔ بادشاہ سخت حیران ہوا کہ کس کے حق میں فیصلہ دے، کیونکہ ایک قسم کے ہی نقش و نگار دونوں طرف نظر آ رہے تھے۔ آخر کار رومیوں کے حق میں فیصلہ دیا کہ ان کی کاریگری اعلیٰ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کاریگری بھی دکھلائی ہے اور ساتھ ہی چینیوں کی کاریگری بھی چھین لی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصہ کو نقل کرنے کے بعد آخر میں بطور نصیحت فرمایا ہے کہ اے پیارے، کہ تو اپنے دل پر رومیوں کی کاریگری جاری رکھ لے، یعنی اپنے دل کو ریاضت اور مجاہدہ سے مانج کر اتنا صاف کر کہ تجھے گھر بیٹھے ہی دنیا کے سارے نقش و نگار اپنے دل میں نظر آنے لگیں۔ تو اپنے دل کی کھڑکی کو کھول دے کہ اس میں سے ہر قسم کا میل کچیل نکال پھینک اور اسے علم الہی کی روشنی سے منور کر دے، تو تجھے دنیا اور آخرت کے حقائق و معارف گھر بیٹھے ہی نظر آنے لگیں گے۔ ایسے ہی قلب صافی پر بے استاد اور کتاب براہ راست علوم خداوندی کا فیضان ہوتا ہے اور وہ روشن سے روشن تر ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، کہ جن کے سینے کو اللہ تعالیٰ اسلام کی خاطر کھول دیتا ہے تو ان کو اپنے نور پر متمکن فرما دیتا ہے، یعنی ان کے لیے روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، ان کا دل منور ہو جاتا ہے۔ کینہ، حسد، بغض یہ دل کی بیماریاں ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بندہ حلم اور حلاوت عبادت سے محروم رہ جاتا ہے۔ لوگوں کو میلوں ٹھیلوں اور غیر شرعی رسومات میں مزہ آتا ہے اور دینی محافل اور جلسوں سے بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ میلوں ٹھیلوں میں لوگ زیادہ اور دینی پروگرامز میں لوگ کم ہوتے ہیں۔ یہ سب دل کی بیماریوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ والوں کی صحبت اختیار کر کے اپنے دل کو صاف بنایا جا سکتا ہے۔ جب اس دل پر اللہ اللہ کی ضربیں لگیں گی
تو دل سے حسد، بغض، کینہ، عداوت اور دیگر تمام میل کچیل نکل جائے گا، تو حلاوت عبادت محسوس ہوگی اور ہر قسم کے گناہ سے نفرت اور نیکی کرنے کا اور نیک لوگوں کی محبت کا جذبہ پیدا ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے بلکہ اعمال تولے جائیں گے۔ اور یہ یاد رکھ لیجئے کہ اعمال میں وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے، اور اخلاص جو ہے یہ صاف دل میں پیدا ہوتا ہے، اور دل کی صفائی اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اور تزکیہ نفس یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ در حقیقت اللہ والوں کا یہ جو شعبہ ہے جس کو خانقاہ نظام کہا جاتا ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کا ایک سلسلہ ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین آپ سب کو اور مجھ گناہ گار سیاہ کار کو نیک لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین وما علینا الا البلاغ۔